السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وقال تعالى في موضع آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو پا سکیں اور اس میں عبادت کر سکیں. آج 4 ذی الحجہ ہے اور ہم میں سے بعض لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے کیونکہ 9 دن روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے علاوہ ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، تہجد، ان تمام یہ عبادتیں جو ہیں ان کا بہت زیادہ ثواب ہے ان پہلے 10 دنوں میں. اور پھر جو 9 دن اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے ابھی 9ویں ذی الحجہ آنے والی جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اور اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دن کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب چونکہ اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم اور سب سے بہترین کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ہے قربانی کا. فصلی لربک ونحر، یعنی نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی کیجیے. قربانی ایک شعار اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کا ایک شعار ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ یہ قربانی کے جانور جو ہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تو تم انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین یا سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والے دونوں کو کھلاؤ. اس طرح ہم نے جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ جواز کے لیے ہے. اسی طرح سے قانع اور معتر کہا کہ جو قناعت کرنے والے ہیں ان کو بھی دو اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی گوشت دو، اور اس کے بعد پھر کہا کہ جتنا چاہو اتنا ذخیرہ رکھو، جتنا مناسب سمجھو اور جتنا چاہو اس کو استعمال کرو. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا قربانی کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں ہے یا شرط ہے؟ لیکن قرآن اور حدیث میں کہیں بھی قربانی کے لیے نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس بھی قربانی کرنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، اس کے لیے تاکیداً حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت اور طاقت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس واسطے نصاب کی شرط لگانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی شخص اگر قربانی کی طاقت رکھ سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اور یہ قربانی سنت موقدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے یا فرض ہے، لیکن یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو قربانی کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ الاضحیہ واجبۃ ہی،
کہ قربانی کیا واجب ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمان قربانی کرتے رہے۔ پھر آپ نے ہر سال، یعنی جب تک آپ مدینہ میں رہے تب تک آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے قرآن مجید فصل لربک وانحر، یعنی اللہ نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد قربانی کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع، یعنی عید کے دن سب سے پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر عیدگاہ سے واپس جا کر قربانی کریں گے، اور جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقے کو پہنچ گیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت میں جلدی کی، یعنی قربانی سے اس میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ عیب دار جانور جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزیں قربانی میں، 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ کانا بھینگا جانور، یعنی جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی اگر ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہ رہا ہو۔ ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور نہایت دبلا پتلا جانور جس کے اندر گوشت نہ ہو یا گودا نہ ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آنکھ کے ساتھ ساتھ کان بھی اچھی طرح دیکھ لیے جائیں، اس لیے کہ اگر کان میں نقص ہے تو اس جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ کان میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ کان میں آگے پیچھے سے کٹا ہوا ہو یا سوراخ والا ہو، یا کان کا آدھا حصہ یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا کان کا حصہ کٹا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی جو ہے دانتا ہونا چاہیے۔ مسنہ کا لفظ ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، صرف 2 دانتا جانور کی قربانی کو، لیکن اگر وہ نہ ملے یا اس کا خریدنا تمہاری طاقت سے زیادہ ہو تو بھیڑ کا جزا، یعنی بھیڑ قربانی کرو۔ تو اس حکم نبوی کے مطابق بکرا بکری، اونٹ اونٹنی اور گائے بول یہ سب 2 دانتے ہونا ضروری ہے۔ ہاں بھیڑ کا جزا اگر ہے تو 2 دانتا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے کھال کا کیا حکم ہے؟ تو قربانی اور قربانی کا گوشت اسے نہ بیچو بلکہ اسے خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اور اسی طرح سے کھانے بھی نہیں بیچ سکتے۔ ہاں اگر کوئی آدمی خود فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر خود نہ فائدہ اٹھائے تو غربا، مسکین اور اسی طرح سے دینی مدارس اور مختلف غربا کے درمیان تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خصی ہونا بھی کوئی عیب نہیں، یعنی جانور کی خصی قربانی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈھوں کی قربانی کی۔ اگر جانور خریدنے کے بعد بھی اس میں کوئی نمایاں اور واضح عیب پیدا ہو جائے، مطلب نصف سے زیادہ کان کٹ گئے ہوں یا پیر میں یا سینگ ٹوٹ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ سب سے اہم یہ آتا ہے کہ کیا مردہ لوگوں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ تو زیادہ تر علماء کے نزدیک فوت شدہ لوگوں کی طرف سے الگ سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا شہید ہو گئے، اسی طرح سے آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، لیکن ان کے وفات کے بعد آپ نے ان کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کی، لہٰذا اگر مردوں کی طرف سے قربانی بہتر چیز ہوتی تو آپ ضرور ان لوگوں کی طرف سے کرتے۔ ہاں اس کے لیے جس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امت کی طرف سے ایک قربانی کرو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک میری طرف سے قربانی کرنا، تو علماء کا کہنا یہ ہے
کہ یہ صرف آپ کے خصوصیات میں سے، اس لیے کہ امت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب کوئی آدمی یہ کہ میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں تو اور کوئی شخصی کوئی امت ہی نہیں ہوتی، صرف نبی کی امت ہوتی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. اسی طرح سے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے. یعنی اگر ایک جگہ چولہا جلتا ہے تمام لوگوں تو ایک ہی قربانی کافی ہے، اس میں گھر کے مالک کا نام لے کر کے باقی سب لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کافی ہو جاتی ہے. اور صرف اتنا کہنا کافی، اللہم تقبل من فلاں، بس، اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹ دینا چاہیے. حدیث میں ہے کہ نبی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب گھر والوں کی طرف سے لوگ ایک ہی قربانی کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے. تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہی قربانی، ایک جانور قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایک بکری کی قربانی. قربانی کا گوشت خود بھی کھائے اور تقسیم کرے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جتنا چاہو خود کھاؤ اور جتنا تقسیم کرو. اسی طرح سے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ کہا گیا کہ غریب اور محتاج کو بھی کھلاؤ، قانع المعتر، تو اس میں سوالی اور غیر سوالی دونوں کو قربانی گوشت کھلاؤ، تو اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں. قربانی میں جو ہے صرف گائے، اونٹ، بکری، بکرا، یہ سب کی قربانی جائز ہے. کچھ لوگ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ گائے کے نوع میں سے نہیں ہے. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گائے کی قربانی سے بچا جائے، بھینس کی قربانی سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. قربانی کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا تھا ہم نے کہ عید اور بقرعید کی نماز یہ فرض ہے. تو اب چونکہ حالات آج کل ایسے ہیں کورونا کی وجہ سے کہ عیدگاہ میں جانا ممکن نہیں ہے، تو گھر پہ نماز پڑھیں. گھر پہ ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو جماعت قائم کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں. بقرعید کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں کہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، پھر 7 تکبیریں، پھر اس طرح سے سورہ فاتحہ. پھر دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد 5 تکبیر زوائد، اور اس کے بعد اس طرح سے نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی خطبہ دے سکتا ہو تو دے، ورنہ کوئی ضروری نہیں، وہ نماز ہو جائے گی. بقرعید کی نماز ہو گئی، اب اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، یہ بہت جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ قربانی آج کل ایک رسم بن کر رہ گیا. ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، خوش ہو لیتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہمارے امت مسلمہ پہ بہت بڑا احسان ہے. اگر آپ دیگر قوموں میں دیکھیں تو وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی بھیٹ چڑھاتے ہیں اور جو ہے بلی چڑھاتے ہیں، لیکن وہ گوشت نہیں کھاتے. یعنی کتنا ضائع ہو جاتا ہے ہر چیز. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. کوئی بھی تہوار، کوئی بھی شریعت ہماری ایسی نہیں جس میں کسی چیز کا ضیاع ہو، کوئی کسی چیز کا ویسٹ ہو. تو اس لیے اگر یہ قربانی کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی کہا گیا اس کو تم استعمال کرو، یعنی کوئی چیز ضائع مت کرو. تو یہ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب بھی دیتا ہے اور ہم گوشت بھی کھاتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے فلسفہ قربانی کیا ہے؟ تو جو اہم عناصر ہیں اس میں ہے سب سے پہلی اخلاص، تقوی، توحید. اس کے بعد ہے شکر الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر، سابقہ انبیاء کے اسوہ پر عمل، اتباع سنت کا درس، بہترین سے بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، غریبوں اور مسکینوں کی خدمت، جوانی کی عبادت، اسی طرح سے جانوروں پر شفقت، گناہوں سے بچنے کی عملی مشق، بے عیب ہونے کی
کوشش کرنا، شوق شہادت کا جذبہ اور خواہشات نفس کا گلا دبانا۔ تو قربانی جو ہے صرف کسی جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی جانور کو مار کر کے اس کا خون بہا دو، یا قربانی کا جانور کاٹ کر کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہو لو، یا لذیذ پکوانوں سے شکم سیر ہو لو۔ نہ ہی لذت کام و دہن کا نام ہے، نہ اسی طرح سے قربانی کے مختلف ڈشز تیار کر کے چٹخارا لینے کا نام ہے، بلکہ جانور ذبح کر دینا ایک ظاہری عمل ہے جو ایک صاحب حیثیت مسلمان سے مطلوب ہے، لیکن اس کا مطلب صرف ذبح نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم ذبح سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند تر ہے۔ تو در حقیقت قربانی ایک فلسفہ اور حکمت ہے جو اپنے اندر بہت سارے اسباق اور بہت سارے سبق اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ قربانی کہتے کسے ہیں؟ تو قربانی کا فلسفہ اصل لفظ قربان سے، قرب، قاف رے بے، قرب۔ قرب کے معنی ہے قریب تر ہونا، نزدیکی حاصل کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجْرَةَ، آدم علیہ السلام کہا گا اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کی قربت تلاش کی جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں، خواہ وہ ذبیحہ ہو یا کوئی بھی دوسری چیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قربت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے عبادت کی نیت سے اس کی بارگاہ میں کوئی بھی جانی یا مالی صدقہ پیش کرنا، یہ قربانی ہے۔ اور اسی کو لفظ اردو میں بدل کر قربانی بنا دیا۔ قربانی سے اخلاص کا سبق ملتا ہے، یعنی اعمال میں اخلاص کا کردار ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے۔ اخلاص ایسا عمل ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی بھی عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور اس کی عدم موجودگی بڑے بڑے عمل کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ قربانی جیسے عظیم عمل میں بھی اخلاص بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر کسی نے دکھاوے کے لیے کیا، کسی نے اس مقصد سے کیا کہ بھائی ہمارے پاس بہت موٹے جانور ہیں، یا ہم بہت 100 بکرے کر رہے ہیں، 10 بکرے کر رہے ہیں، لوگوں پر اپنا ایک امیج پیدا کرنا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ اخلاص کے خلاف ہے، اس میں دکھاوا ہو گیا۔ تو قربانی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے اس عمل کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ دوسری چیز اس سے تقوی کا درس ملتا ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کو تقوی کی تعلیم دینا ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا شوق بیدار کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قربان کا خاص مقصد بیان کیا اور فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وبشر المحسنين۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہاری طرف سے اللہ کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ گویا کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت، اس کے خون، یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، ہمارے دل میں کتنا تقوی ہے،
ہمارے دل میں کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے، کتنی زیادہ محبت ہے، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کا کتنا بڑا جذبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر قربانی سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو سمجھیے اس کی قربانی صحیح ہے، ورنہ اس کی قربانی رائے گاں اور برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ نمبر 3، قربانی سے توحید کا سبق ملتا ہے، اللہ کی وحدانیت۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے ہر کام کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے، بارش کا یہ، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تو مسلمانوں کو شرک سے باز رہنے کے لیے کہا، اور شرک سے باز رہنے کے لیے نماز، قربانی، زندگی اور موت، تمام چیزوں کو صرف اپنے لیے خاص کیا۔ اس لیے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے، اس لیے کہ معبود اور مسجود صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے لیے ہم کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے۔ نمبر 4، ملت ابراہیمی کی اتباع کا سبق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی ذی زرع میں جب چھوڑ کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس کی بے مثال، عظیم اور اس کی یادگار سے وابستہ ہے، لہذا قربانی کا ایک عظیم فلسفہ آپ کے نقش قدم کی حقیقی اتباع ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ میری راہ میں تم بیٹے کو قربان کر دو، تو بلا چون و چرا آپ نے یہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھی۔ تو بیٹے کو جب بتایا کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے تو قربان جائیے، اس بیٹے پر نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان جو ان کے پاس گیا ان کو بہکانے کے لیے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہا کیا تم کو ہے، کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہیں اللہ کا حکم، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں، میں بھی بخوشی تیار ہوں۔ تو اس طرح سے تربیت کی ضرورت ہے، ماں کی، بیٹے کی، شوہر کی، سب لوگ کہ اللہ کے ایک حکم کے آگے اپنے آپ کو تیار کر دیں۔ تو آپ کی زندگی کا جو لب لباب ہے وہ نفع نقصان کا اندازہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لینا، خواہ وہ اپنے لخت جگر کی قربانی کیوں نہ ہو۔ اور اسی کے یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ رہتی دنیا تک یہ شعار بنا دیا کہ ہر شخص جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے عبارت ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز قربان کر دیا۔ آپ کی پوری زندگی قربانی، دنیا سے بے رغبتی، تقوی، اخلاص، اللہ کی طرف دعوت، ہجرت بھی آپ نے کیا، ضیافت، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ، بردباری، عبادت، دعا، رو رو کر گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، صبر کرنا، ایثار، عزم و ہمت کا بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو قربانی کا مقصد انہی تمام صفات کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صفات تھے انہی تمام صفات کو ایک مسلمان کے اندر پیدا کرنا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تمام صفات پائے گئے اس طرح سے ہر مسلمان کے اندر پائی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے۔ اسوۃ حسنہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک اچھا نمونہ ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قربانی ہمیں سنت کی اتباع کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کیا ہم اس کو فالو کریں، اسی جیسا عمل کریں۔ اور یہ سبق دیتی ہے کہ اگر سنت کے خلاف کوئی عمل ہوگا، اگر ہم سنت کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ جندب بن سفیان
البجلی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایک دن قربانی کی اور کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز عید سے پہلے ذبح کر لی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے ہی ذبح کر چکے ہیں تو آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے یہاں تک کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے. اس کا مطلب کہ اگر نماز سے پہلے قربانی کی گئی ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتے تھے. تو اس طرح سے سنت کے خلاف کوئی بھی عمل ہوگا وہ مردود ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا، اور وہی عمل قابل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا. اس لیے ہم کو اپنے تمام عبادتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے. چھٹی چیز یہ ہے کہ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا درس دیتی ہے، یہ ہم کو بتاتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ اگر ہم جانوروں کی ساخت، ان کی بناوٹ جو ہے ان پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور کتنے مضبوط ہیں. خلقت اور طاقت میں انسان تو بہت کمزور ہے. خلق الانسان حلوا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے جبکہ جانور بہت طاقتور ہوتے ہیں. اور اگر یہ چاہیں تو یہ جانور کتنی انسانوں کی زندگیاں لے جائیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسانوں کے تابع بنا دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک بیل، ایک سانڈ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی آدمیوں کو لقمہ اجل بنا دیتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ یہ قربانی کے بڑے جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو. تو یہ آیت ہم کو یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 7، قربانی جو ہے ہمیں غریبوں کی خدمت کا سبق دیتی ہے کہ ہم کس طرح سے غریبوں کو، مسکینوں کو اور عام مسلمانوں کو جو ہے خدمت کریں، ان کو کھانا کھلائیں. اسی طرح سے مظلوم اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ. اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی خود بھی کھاؤ اور تنگدست اور محتاجوں کو کھلاؤ. اسی طرح سے قناعت کرنے والوں کو، مانگنے والے کو اور نہ مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ، دونوں کو گوشت دو. تو اس طرح سے قربانی کے گوشت کے جہاں ہم خود خوش ہوتے ہیں وہاں یہ ضروری ہے کہ ہم عید کی خوشی میں ان غریبوں کو بھی نہ بھولیں جو قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صاحب نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، قربانی کرنے کے بعد جتنا چاہو آپ کھاؤ، جتنا چاہو ذخیرہ کرو، جتنا چاہو صدقہ کرو. 8ویں چیز یہ ہے کہ یہ جانوروں پر شفقت کا بھی درس دیتی ہے. قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کو جو ہے تکلیف دی جائے، بلکہ قربانی ان جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور نرمی برتنے کا درس دیتی ہے. چنانچہ سیدنا شداد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانوروں کو ذبح کرو، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور تم اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ اس کو جان نکلنے میں تکلیف نہ ہو. تو جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کی تعلیم دی گئی ہے. 9ویں چیز یہ ہے کہ قربانی سب سے عمدہ مال خرچ کرنے کا سبق دیتی ہے. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جانور ہو اسے ذبح کر دو، بلکہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ قربانی کی جانور کے لیے، قربانی کا جو جانور ہو وہ جوان ہو، تندرست ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، تاکہ اللہ کے راہ میں ہمیں پسندیدہ ترین مال خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اور قرآن مجید بھی یہی کہا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم مکمل نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. 10ویں چیز یہ ہے کہ قربانی یہ جوانی میں عبادت کا درس دیتی ہے. قربانی
جوانی میں عبادت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جوانی کی عبادت بہت ہی مقبول ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا خود اور اپنی اولاد کو جوانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف رکھا جائے۔ بڑھاپے میں جا کر زیادہ تو نیک ہو جاتے ہیں، لیکن اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے جب جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی جوانی کی قربانی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، لہذا قربانی والے جانوروں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی میں 4 جانور جائز نہیں ہے۔ ایک تو کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور دبلا پتلا، یعنی وہ جانور جس کے اندر گودا نہ ہو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جوان اور تندرست جانور قربان کیا جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف بڑھاپے کی عبادت اللہ کو مطلوب نہیں، صرف بڑھاپے، بلکہ زیادہ پسند عبادت کی جوانی اور تندرستی کی حالت میں عبادت کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی جب تک آپ کے اندر طاقت ہے، جوانی ہے، آپ اس کو غنیمت سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ ابھاریں۔ اسی طرح سے صحت کو بھی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی ہے اس میں عبادت کر لو۔ اسی طرح سے مالداری کو فقر سے، یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو قبل اس کے کہ محتاجی آ جائے، آپ نہیں جانتے آگے کیا آنے والا ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ پیسے اور مال خرچ کرو۔ اسی طرح سے وقت، آپ کے پاس فرصت کے اوقات ہیں، ان میں اللہ کی بات ہو سکتا ہے اگلی بار آپ مشغول ہو جائیں، تو فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت، تو ان 4 چیزوں کو 4 دن سے پہلے غنیمت سمجھ کے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم کو عبادت کرنی چاہیے۔ 11ویں چیز ہے قربانی اللہ کی راہ میں مال اور اولاد تک قربانی کرنے کا درس دیتی ہے، یعنی قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ جو ہم مسلمانوں کے اندر آنا چاہیے وہ جذبہ صادق، یعنی اچھا سچا جذبہ پیدا کرے کہ اگر مستقبل میں کبھی بھی اللہ کے دین اور ایمان کے خاطر اپنا مال، اپنا دولت، اپنا گھر بار، وطن، اگر ملک چھوڑنے کی نوبت آتی ہے تو میں اپنا مال اور اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کروں گا۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے تک کو راہ الہی میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور قرآن مجید میں تو یہی وہ جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا منظر بیان فرمایا ہے۔ فلما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، بلا شبہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ جذبہ ابھارنا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جانور کی قربانی کا حکم دیا، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے مال، اپنی جان، اپنے جسم، اپنی ہر چیز کو قربان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہم کو بطور امانت دی گئی۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ قربانی خود کو بھی قربان کرنے کا درس دیتی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے جانوروں کی قربانی مانگی جا رہی ہے تو ہم نے دے دی، اگر کل ہم سے ہماری جانوں کی قربانی مانگی گئی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ 13ویں چیز یہ ہے کہ قربانی چند عارضی پابندیوں کے ذریعے حرام کاموں سے بچنے کی مشق بھی کروائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں اگر جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان تمام چیزوں سے رکا رہے، مثال کے طور پر جسم کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اسی طرح سے کوئی چمڑے کا پارٹ نہ کاٹے۔ تو یہ سب پابندیاں کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ جائز چیزیں جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ روک رہا ہے تو ہم اسی طرح سے مستقل اور حرام کاموں سے، حرام اور ممنوع کامیں جو ہیں ان سے مستقل طور پر رک جائیں۔ یہ ہم کو عادت دلائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی چیز کسی بھی چیز سے رکنے کے لیے کہے تو ہم اس سے رک جائیں۔ 14ویں چیز یہ کہ قربانی تمام عیوب سے پاک ہونے کا بھی درس دیتی ہے، اس لیے کہ قربانی کے لیے کہا گیا کہ یہ
کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ کٹا ہوا نہ ہو، بالکل دبلا پتلا نہ ہو. تو مقصد کیا ہے کہ جب ہم جانور لیتے ہیں تو بے عیب لیتے ہیں. تو قربانی کا جانور یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ جس طرح سے قربانی اللہ تعالیٰ بے عیب مانگ رہا ہے، اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی چاہ رہا ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو. عیب سے مراد اندرونی عیب، روحانی عیب ہمارے اندر نہ ہو، یعنی گناہ کی کوئی عیب. ہم تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں. چوری، ڈکیتی، حق تلفی، فساد، قتل و غارت گری، زناکاری، حرام خوری، چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، کسی کے خلاف نفرت، ان تمام عیوب سے جو ہے ہم کو یہ قربانی روکتی ہے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پائے جا رہے ہیں تو اس کو عیبدار بنا دیتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان تمام عیوب سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں. 15ویں چیز یہ قربانی جو ہم کو سبق دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خواہشات نفس پر بھی چھری چلائیں. جس طرح سے ہم جانوروں پر چھری چلاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس پر بھی تیار رہیں کہ ہم اپنے خواہشات پر، جو ہمارے غلط خواہشات ہیں، ان کو قربان کر دیں اور اللہ کے خواہشات پر قربان کریں. اللہ کے خواہش کے لیے جو اللہ تعالی ہم سے چاہ رہا ہے وہ ہم پورا کریں، خواہ اس کے لیے ہمارا خود کتنا نقصان ہو. اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں بنا چوروں چرا کے. اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے آگے سرنگوں کر دینا. ہر انسان کے اندر 2-3 قسم کے نفس پائے جاتے ہیں، جن میں سے نفس امارہ ہے. نفس امارہ ہم سے ہر غلط کام کرواتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان ہمارے اندر ہے، ہمارے خون کی رگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وہ گناہ کے کام کروانے کے لیے اکساتا رہتا ہے. تو اس نفس امارہ پر ہم چھری چلا دیں اور ہم نفس مطمئنہ کو حاصل کریں، جس کو کہا گیا قرآن میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نفس مطمئنہ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.